تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، یمسی کافرن، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا، وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے آج بھی پیسہ لے کر اپنا جسم بیچنے والی بہت عورتیں تمہیں مل جائیں گی، ہر شہر میں مل جائیں گی، کشن گنج سے لے کے سلیگوڑی تک آپ چلے جاؤ، نیٹ پہ تلاش کرو، سرچ کرو، گوگل پہ آپ سرچ کرو تو ہر جگہ ان کے ایڈ بھی تمہیں مل جائیں گے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، وہ لڑکیاں وہ عورتیں پیسہ لیتی ہیں اور جسم بیچتی ہیں۔ سوچی تو ہے؟ ان سے پوچھو ایسا کیوں کرتی ہو، وہ کیا کہیں گی؟ بزنس ہے میرا، دھندا ہے میرا۔ ان کی سوچ کیا ہے طوائفوں کی؟ یہ بزنس ہے، یہ دھندا ہے، میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں، پیسہ کما رہی ہوں، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا جسم ہے، یہ میرا بزنس ہے، یہ میرا دھندا ہے۔ یہ ان کی سوچ ہے۔ لیکن ہم اور آپ اپنی بہنوں بیٹیوں سے یہ کام کیوں نہیں کراتے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے، یہ گندا کام ہے، یہ حرام کام ہے اور یہ بدنامی والا کام ہے، یہ انسان کو ذلیل کرتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ انسان دو ہیں، وہ بھی انسان، ہم بھی انسان۔ اس کی سوچ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے یہ دھندا ہے، اور ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ غلط اور ناجائز اور حرام کام ہے جو ہم اپنی ماں بہن بیٹی سے نہیں کرا سکتے ہیں۔ غور کیجئے، دنیا میں انسان وہ بھی ہے، ہم بھی ہیں، اس کی سوچ وہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے۔ جب اس دنیا میں ایک انسان کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں تو اسی کو اللہ کہہ رہا اپنی سوچ کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالو، اپنی سوچ کو اپنے حساب سے مت چلاؤ بلکہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی سوچ کو ڈھالو۔ اللہ کے رسول نے جن عورتوں کو ننگا کہا ہے وہ تمہارے فیشن کہہ دینے سے فیشن نہیں مانا جائے گا، وہ ننگی ہی رہے گی۔ اللہ کے رسول نے جس شراب کو شراب اور حرام قرار دیا ہے اس شراب کو ہم دوا کا نام دے کر جائز نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ شراب شراب رہے گی، وہ حرام حرام رہے گی۔ اس کو کوئی زبان میں اس کا نام دوا رکھ دو تو دوا رکھ دینے سے اس کی حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اپنی سوچ کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنی سوچ کو بدلو، اپنی زندگی کے اندر تقویٰ لاؤ، پرہیزگاری لاؤ۔ ذرا تصور کرو، ایک واقعہ سناتا ہوں حدیث کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، چلیے آدھے لوگ تو جا چکے ہیں، آدھے رہ گئے ہیں، تھوڑا سا سنیے ایک اور چیز ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، بہت زبردست چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا زمانہ بھی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اب سوچ دیکھیے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا یصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ بہت زبردست حدیث ہے۔ اس حدیث کو جس نے بھی سن لیا اپنی سوچ کو بدل لو، انشاءاللہ کامیاب۔ سنیے کیا ہے، تم دیکھو گے لوگوں کو قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ ایک مسلمان یصبح الرجل مومنا، صبح جب وہ اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا، یمسی کافرا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ لیجئے، کون آدمی؟ صبح اٹھو گے مومن پاؤ گے اس کو، اور شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو اس کو دیکھو گے وہ مومن ہوگا، لیکن صبح اٹھتے اٹھتے دیکھو گے کہ وہ کافر ہو جائے گا۔ دونوں باتیں کہہ دی۔ صبح تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ مومن ہوگا، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو دیکھو گے کسی کو کہ وہ مومن ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا، دنیا کے چند سکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ آؤ آج ہم تمہیں ایک سیر کراتے ہیں، آؤ ایک تفریح کراتے ہیں تمہیں، اور تمہیں تمہارا سماج کا ایک نقشہ دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے سماج میں موجود ہیں۔ کون ہیں؟
صبح اٹھتے ہیں مومن ہوں گے. آپ دیکھو کہ چناؤ کا دور ہے, الیکشن کا دور ہے, ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ صبح اٹھے گا, فجر کی نماز بھی پڑھے گا. اب مثال سنو, حدیث تو پڑھ دی, اب اس کو کی تشریح دیکھیے. صبح وہ فجر کی نماز بھی پڑھے گا, فجر کی نماز کے بعد وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے گا, قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ لوگوں کی خدمت بھی کرے گا, فجر کے بعد محنت و مزدوری بھی کرے گا. لیکن الیکشن میں کھڑا ہے, وہ جانتا ہے کہ میری بستی میں کچھ ہندو لوگ یا سکھ لوگ یا عیسائی لوگ بھی رہتے ہیں, مجھے ان کا ووٹ بھی چاہیے, مجھے ان کا ووٹ بھی حاصل کرنا ہے. اب وہ ان کا ووٹ لینے کے لیے صبح اٹھے گا, مسجد میں گیا ہوگا, ظہر میں وہ مسجد میں گیا ہوگا, اس نے نماز پڑھی ہوگی, قرآن پڑھا ہوگا, سب کچھ پڑھا ہوگا, غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی. لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہندوؤں کا ووٹ پانے کے لیے وہ کسی مندر میں چلا جائے گا. وہاں جانے کے بعد وہ کسی پنڈت کے ہاتھ سے اپنے سر پر, اپنے ماتھے پر ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی کے اوپر ہار اور مالا بھی چڑھا دے گا. صرف غیر مسلموں کا ووٹ پانے کے لیے وہ ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا اور مورتی پر ہار اور پھول بھی چڑھا دے گا. اسی کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو آپ دیکھو گے کہ وہ مومن ہوگا, لیکن صبح کسی مندر میں, کسی گرجا میں جا کر وہ کسی کے پھول اور ہار اور مالا ڈال کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوگا اور اپنے ماتھے پہ ٹیکا بھی لگوا لے گا. صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا, صبح مومن ہوگا, شام کو کافر, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر. اور ایسا کیوں کرے گا؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ اپنے دین کو دنیا کے چند سکوں میں بیچ دے گا. دنیا کے چند نوٹ پانے کے لیے, دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے, دنیا کی چند روپیوں کو کمانے کے لیے وہ اپنے دین کی سودے بازی کرے گا, اپنا دین بیچ دے گا. ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر یہ دور چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ لوگ اپنا دین بیچ رہے ہیں کہ نہیں بیچ رہے ہیں؟ اب ہماری سوچ کیا کہے گی؟ سوچ دیکھیے کیا ہو گیا. ہندوستان میں رہتے ہیں, ہمیں بھائی چارہ بن کر رہنا ہے, ہمیں ان کے یہاں جانا ہے, ان کو ہمارے یہاں آنا ہے. وہ ہمارے عید پہ آ جاتے ہیں تو کیا ہم ان کی ہولی میں نہ جائیں؟ وہ ہمارے رمضان کے مہینے میں ٹوپی لگا کر ہمارے روزہ افطار میں آ جاتے ہیں, ہم ان کے ہاں مندر میں چلے گئے تو کیا ہوا؟ یہ بھائی چارہ ہے, یہ بھائی چارہ. یہ ہماری سوچ ہے, یہ نیتا کی سوچ ہے. لیکن شریعت کیا کہتی ہے کہ اس نے اپنے دین کو بیچ دیا ہے چند ٹکڑوں میں. تو میرے بھائیوں, سوچ وہ نہیں ہے جو ہم سوچ رہے ہیں, سوچ وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتائی ہے. ہمیں اس سوچ کے اوپر چلنا ہے, ورنہ دین اکبری نافذ کرنے والا اکبر بھی صحیح ہو جائے گا, جس نے جودھا بھائی سے شادی کر کے کہا تھا کہ ہم دین الہی نافذ کریں گے. اس نے ایک نیا دین کی بنیاد ڈالی تھی, اس نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہم ہندو مسلمان سب کو لے کے چلیں گے. اسلام ہندو بھائیوں سے نفرت کرنے کی اجازت نہیں دیتا. یقیناً اسلام ہندو بھائیوں سے پیار کرنے کی اجازت دیتا ہے, عیسائیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے, سکھ اور جینیوں سے محبت کرنے کی اجازت دیتا ہے. ہاں, ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی. ہندو مسلم سکھ عیسائی ان سب کا باپ ایک ہے آدم, اور ان سب کی ماں ایک ہے حوا. تم سب ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو. ہاں, ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو, لیکن ہمارا اسلام مسجد چھوڑ کر کسی کے مندر میں جا کر ہار و پھول چڑھانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. میرے بھائیوں, بھائی بھائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو اس کی دیکھ ریکھ کرو, اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس کو دو, اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے تو آپ اس کی مدد کرو. اگر وہ موت و زندگی کی کشمکش میں ہے اور اس کو اس کے گروپ کا بلڈ نہیں مل رہا ہے, تم پڑوس میں رہتے ہو, تمہارا بلڈ اس کے بلڈ کے گروپ سے مل رہا ہے, لیکن تم روزے سے ہو, اس کی جان جا رہی ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان, اس کا پڑوسی اگر ایک بوتل خون دے دیتا ہے تو اس کی جان بچ جائے گی. تو یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اس ہندو کی جان بچانے کے لیے اگر تمہارا ایک بوتل خون جا رہا تو دے دو. کہتا ہے روزے سے ہوں, تو اسلام کہتا ہے کہ تو اپنا روزہ توڑ دے, لیکن کسی کی جان اگر بچ رہی ہے تو ایک بوتل خون دے کر اس کی جان بچا لے. روزے کی قضا تیری بعد میں ہو جائے گی, اس کو بعد میں پورا کر لینا. اسلام اس بھائی چارے کی اجازت دیتا ہے, لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم
दूसरों के त्योहार में जाकर रंग फेंकें या उनकी पिचकारियों की होली अपने जिस्म पर बर्दाश्त करें और उनसे ये कहें कि लो हमारे भी रंग लगाओ, हम भी तुम्हारे साथ हैं, लो वो हमारी मस्जिद में अगर नमाज पढ़ने आ जाएं तो इसका यह मतलब नहीं कि हम भी उनके मंदिरों में हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं उनका वोट पाने के लिए। इस्लाम इस बात की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं देता है। मेरे भाइयों, यही हमें सोच अपने अंदर पैदा करना है। इसी सोच को अगर हमने अपनी सोच बना लिया कि अपनी सोच कुरान और हदीस के मुताबिक ढाल ली तो मेरे भाइयों, अब देखिए सोच है ना, आज पूरी तकरीर सोच पर ही हो रही ना। हमारे यहाँ क्या होता है, जितनी नमाजें पढ़ रहे हैं दिन पे दिन गरीब होते जा रहे हैं। मौलाना साहब यार आप तो कहते हैं कि अल्लाह वाले बन जाओ बरकत होगी, हम तो जितनी नमाज पढ़ रहे हैं रोजा रख रहे हैं अल्लाह ताला हमें उतना ही आजमा रहा। हमें तो देखिए पहले कितना पैसा था, पैसा ही नहीं है, मेरा बच्चा बीमार रहता। ये हमारी सोच हो गई। हम जितनी इबादत कर रहे हैं हमें उतनी गरीबी आ रही है, ये हमारी सोच है। अल्लाह के रसूल के जमाने में एक सहाबी ईमान लाए, पहले वो काफिर थे, इस्लाम लाए, ईमान लाए, उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू की। जब नमाज पढ़ना शुरू की तो उनको खूब बरकतें हुई, खूब माल और दौलत उनको मिलना शुरू हो गया। वो अल्लाह के नबी के पास रोते हुए आए। देखिए उनकी सोच, हमारी सोच देखिए और उनकी सोच देखिए। वो कहते हैं अल्लाह के रसूल का क्या हुआ कि जब से हम इस्लाम लाए हैं और जब से हमने नमाजों की पाबंदी की है हमारे घर में खैर बरकत हो रही है, माल और दौलत सोना और चांदी खूब आ रहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये तो अच्छी बात है। कहने लगे अल्लाह के रसूल कहीं ऐसा तो नहीं, आप अल्लाह के नबी हैं, पूछिए अल्लाह से, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी नमाज, हमारे रोजे और हमारी इबादतों का बदला अल्लाह दुनिया में हमें दे रहा हो और आखिरत में हमें महरूम कर दे। अगर वो दुनिया में हमें दे रहा तो नहीं चाहिए, हमें अपनी नमाज और रोजे का इनाम आखिरत में चाहिए। अल्लाह अगर हमारी नमाज और रोजे का इनाम दुनिया में दे रहा है और आखिरत में हमें कुछ ना दे तो हमें दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, हमें आखिरत में चाहिए। ये उनकी सोच थी और हमारी सोच क्या है, जब से नमाज पढ़ रहे हैं तब से और कंगाल हो रहे हैं।